نیپرا کو درخواست آئی ہے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی طرف سے کہ وہ بجلی کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو کتنی مہنگا کرنا چاہتے ہیں؟ 8 ارب 60 کروڑ روپیہ مزید ایک ماہ کی ایڈجسٹمنٹ میں وہ نکالنا چاہتے ہیں ہماری جیبوں سے، یعنی وہ 1 ارب کہاں رہ گیا اور یہ 8 ارب کہاں پہ آ گیا۔ نیپرا نے مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جرمانے کیے تھے، یہ جرمانے بھی کوئی لگ بھگ 1 ارب سے چند کروڑ کے درمیان میں تھے۔ اچھا، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ چلے ان کو جرمانہ ہوا، لیکن جرمانہ کس کی جیب سے نکلے گا؟ ہماری جیب سے۔ پہلے تو میں جو پچھلے سال بجلی استعمال کی تھی اس سے زیادہ 25% زیادہ بجلی استعمال کروں، اس کے بعد وہ 25% سے اوپر جو بجلی کے یونٹس ہوں گے وہ مجھے 26 روپے میں پڑیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی گرداب میں پھنس چکے ہیں، اور گرداب کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں بتا ہی دیتا ہوں۔ گرد اور آب یعنی مٹی اور پانی کا وہ طوفان جس کے اندر سے نکلنا جو ہے انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور ایسا ہی گرداب حکومت نے ہمارے گرد جمع کر رکھا ہے جس میں ہم پھنس چکے ہیں اور نکلنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ ایک اچھی خبر آتی ہے تو 2 بری خبریں آ جاتی ہیں، پھر وہ ایک اچھی خبر آئی پھر 2 بری خبریں آ گئی، تو وہ جو زندگی کا بیلنس ہے وہ قائم نہیں رہ پا رہا ہے، اور اس میں یہ جو ہے ہر ایک کے لیے رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ہمارا مشکل رہنا کیوں ہو گیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے بجلی کے معاملے کو لے کر حکومت ہمیں بیوقوف بنانا چاہ رہی ہے، میں نے لفظ استعمال کیا ہے چاہ رہی ہے، کہ حکومت چاہتی یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ حسین خواب دکھائے کہ وہ ہمیں سستی بجلی مہیا کر رہی ہے، لیکن ایک ہاتھ سے دے کر دونوں ہاتھوں سے لوٹنا چاہ رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گرداب کے حوالے سے علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے بار بار یاد آتا ہے جو شاید اس کی صحیح عکاسی کر سکتا ہے۔ شعر یہ ہے کہ خدایا خدایا خدائی اہتمام میں خشک و تر ہے، خدا بندہ خدائی درد سر ہے، مگر یہ بندگی استغفر اللہ، یہ درد سر نہیں درد جگر ہے۔ جی ہاں، اور اسی جگر کے درد میں ہمیں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایک خبر آتی ہے کہ نیپرا کے پاس ایک درخواست آئی ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 1 روپیہ 70 پیسے بجلی جو ہے اس کو سستا کیا جائے۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، کل کی بات کر رہا ہوں، ابھی سے 24 گھنٹے پہلے کی آپ بات سمجھیں کہ یہ بات ہے کہ نیپرا نے کہا کہ 1 کروڑ جو ہے 1 روپیہ 74 پیسے جو ہے بجلی سستی۔ میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں ایک ماہ کے لیے ہی صحیح، اکتوبر کے مہینے کے لیے ہی صحیح، اب بجلی میں کچھ تو ریلیف ملے گا۔ اور وہ جب حساب لگایا گیا تو وہ تقریباً جو تھا وہ 1 ارب 29 لاکھ روپے کا کوئی تھا جو لوگوں کو فائدہ ہونے والا تھا۔ خیر، یہ خبر بڑی اچھی تھی، میں نے کہا چلیں یہ تو اچھی خبر ہے کہ بجلی سستی ہوگی، لوگوں کو جو ہے ریلیف ملے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بجلی کے معاملے میں ایک ریلیف اناؤنس کر چکے ہیں۔ یہ ریلیف کم اور بھول بھلیاں زیادہ تھی، اس بھول بھلیاں کو سلجھاتا ہوں میں، ذرا وزیر اعظم اور آپ سارے صبر سے کام لیں، میں سلجھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ اس کے بعد آج چند گھنٹے پہلے ایک خبر اور آئی ہے کہ نیپرا کو درخواست آئی ہے تمام ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی طرف سے کہ وہ بجلی کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں، اور پتہ ہے آپ کو کتنی مہنگا کرنا چاہتے ہیں؟ 8 ارب 60 کروڑ روپیہ مزید ایک ماہ کی ایڈجسٹمنٹ میں وہ نکالنا چاہتے ہیں ہماری جیبوں سے، یعنی وہ 1 ارب کہاں رہ گیا اور یہ 8 ارب کہاں پہ آ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر آئی وہ جو 2 دن پہلے آئی تھی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیپرا نے مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جرمانے کیے تھے۔ یہ جرمانے بھی کوئی لگ بھگ 1 ارب سے چند کروڑ کے درمیان میں تھے، یعنی لیسکو کو کچھ بے ضابطگیوں پر، کچھ حادثات پر، کچھ اس پر جو انہوں نے بلنگ میں غلطیاں کی تھیں اس پر ان کو جرمانہ ہوا جو کہ چند کروڑ کا تھا۔ پھر اسی طرح ہیسکو ہے، میپکو ہے، فیپکو ہے، سب کو جرمانے کو کل ملا کر یہ 1 ارب سے کچھ کروڑ اوپر جو تھا یہ جرمانہ تھا۔ اچھا، مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ چلے ان کو جرمانہ ہوا، لیکن جرمانہ کس کی جیب سے نکلے گا؟ ہماری جیب سے، کیونکہ 8 ارب 60 کروڑ کا جو نیا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز بھیجے گئے ہیں جس پر نیپرا نے آنے والے کل میں فیصلہ کرنا ہے، وہ لوگوں کی جیب پر بہت بھاری پڑنے والا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ وزیر اعظم نے تو کہا تھا کہ سردیوں میں ریلیف ملے گا،
بالکل کہا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ ریلیف ملے گا، لیکن ریلیف ملے گا کیسے؟ یہ ایک وہ سوال تھا جس کی گتھی کئی لوگوں سے سلجھ نہیں پا رہی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا کہ جو اضافی آپ یونٹ استعمال کریں گے اس کے اوپر آپ کو 26 روپے پر یونٹ جو ہے بل پڑے گا، یعنی وہ جو 39 روپے 40 روپے 50 روپے آپ کو یونٹ پڑتا ہے وہ 26 روپے پڑے گا۔ لیکن کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ صارف جو ہے وہ خود بتائے گا کہ لاسٹ دسمبر کو اس کو جو بل آیا تھا، میں اس کو صرف مثال دے رہا ہوں، بتا نہیں رہا کہ لاسٹ دسمبر کو میں نے 100 یونٹ استعمال کیا تھا، تو مجھے 100 یونٹ کا بل جو آنا تھا وہ تو آئے گا ہی، لیکن اگر میں نے 150 یونٹ استعمال کر لیے تو جو 50 یونٹ ہے اس میں سے 25 یونٹ پر 26 روپے کا ٹیرف لگے گا۔ کیسا ہے؟ پہلے تو میں 125 کروں یونٹ کو، کیونکہ 25% اضافی جو ہوں گے اس پر آپ کو اس کے بعد آپ کو ریلیف ملنا شروع ہوگا۔ 100 کے بجائے میں سردیوں میں شاید دوبارہ اے سی چلا لوں یا ہیٹر چلاؤں بجلی کے یا کچھ بھی کروں، پہلے تو 125 یونٹ کروں، پھر اس 125 یونٹ کے اوپر جو یونٹ ہوں گے وہ آپ کو 26 روپے پڑے گا، مفت وہ نہیں پڑنے والا۔ مجھے بتائیں یہ کس طرح کا ریلیف ہے جو گورنمنٹ دینے جا رہی ہے یا دے رہی ہے یا اناؤنس کر رہی ہے؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ حکومت جو ہے کیا عوام کو بجلی کے بلوں میں اس طرح سے ریلیف دے رہی ہے، اور یہ ریلیف نہیں ہے، یہ تکلیف ہے۔ مجھے حساب کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو سنتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوگی کہ پہلے تو میں جو پچھلے سال بجلی استعمال کی تھی اس سے زیادہ 25% زیادہ بجلی استعمال کروں، اس کے بعد وہ 25% سے اوپر جو بجلی کے یونٹس ہوں گے وہ مجھے 26 روپے میں پڑیں گے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف آپ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں لوگوں کی جیبوں سے 8 ارب سے زائد کی رقم نکلوانا چاہتے ہیں، 1 ارب کے تقریباً جرمانے کرتے ہیں، اور پھر ریلیف کے نام پر یہ فراڈ کرتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، لوگ گرمیوں میں بجلی کو بھگت چکے ہیں، بھگت اس طرح سے کہ جنہوں نے سولر لگوانے تھے وہ لگوا لیے، امیر لوگ تھے، جو غریب لوگ تھے ان کو آپ نے پرو ریٹا لگا کر ایک سسٹم لگا کر جن کو پروٹیکٹڈ صارفین تھے ان کو نان پروٹیکٹڈ کیا، ان سے آپ اضافی پیسے لے رہے ہیں جو کہ حرام ہے، اور یہ حرام آپ کی جیبوں میں جا رہا ہے، اور اس کے بعد اب آپ ایک ریلیف کا اعلان کرتے ہیں اور وزیر اعظم کرتے ہیں۔ مجھے افسوس اس بات کا بھی ہے، اگر اویس لغاری کرتے جو پانی و بجلی کے وزیر ہیں تو چلیں وہ وزیر ہیں، ان کو داد و شمار میں گھمایا جا سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم جب کسی ریلیف کا اعلان کرتے ہیں تو بہت ساری جو ماہرین ہیں ان سے وہ رائے طلب کرتے ہیں کہ یہ ریلیف ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا وشو سرکل سا بنایا گیا ہے جس میں سے جو زیادہ استعمال کرے گا، پہلے تو 25% زیادہ استعمال کرے گا، 25% زیادہ استعمال کرنے کے بعد اس کو ریلیف کیا ملے گا کہ اس کے بعد کا ایک یونٹ جو ہے وہ 26 روپے میں پڑے گا، یعنی اس سے پہلے 39 روپے کا پڑا تھا، پہلے وہ 125 کو 39 پہ لے کے جائے گا، اس کے ساتھ جو ٹیکسز میں اضافہ ہوگا وہ الگ سے ہوگا، جو بجلی کے ریٹ میں اضافہ ہوگا وہ الگ سے ہوگا، اس کے بعد وہ 26 روپے کا۔ تو یہ ریلیف نہ دینے والی باتیں ہیں، ریلیف دینے والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں وزیر اعظم صاحب، اگر یہ ریلیف ہے ہمیں معاف رکھیں، ہمیں ایسا ریلیف نہیں چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔